بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 35 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلقہ عبارت کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا فالاولان اے النفس والعین یعمان سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے۔ فالاولان اے النفس والعین یعمان اے یقعان علی الواحد والمثنى والمجموع والمذکر والمؤنث باختلاف صيغتهما افرادا وتثنیة وجمعا واختلاف ضمیرهما العائد الى المطبوع المؤکد تقول نفسه في المذکر الواحد نفسها في المؤنث الواحدة أنفسهما بإيراد صيغة الجمع في التثنية المذكر والمؤنث وعن بعض العرب نفسهما وعيناهما أنفسهم في الجمع المذكر العاقل أنفسهن في جمع المؤنث وغير العاقل من المذكر والثاني لما سمي النفس والعين أو غليين تغليبا كالقمرين سمي الثالث ثانيا للمثنى كلاهما للمذكر وكلتاهما للمؤنث والباقي بعد الثلاثة المذكورة لغير المثنى مفردا كان أو جمعا باختلاف الضمير العائد للمتبوع المؤكد في كله نحو قرأت الكتاب كله وكلها نحو قرأت صحيفة كلها وكلهم نحو اشتريت العبيد كلهم وكلهن نحو طلقت النساء كلهن وباختلاف الصيغ في الكلمات البواقي وهي أجمع وقت وعبط وأبصع بالمهملة بالمعجمة تقول أجمع في المذكر الواحد وجمعه في المؤنث الواحدة أو الجمع بتعبير الجماعة وأجمعون في الجمع المذكر وجمع في جمع المؤنث وكذا أقطع قطع وأقطعون قطع وأبطع بطعاء أبطعون بطع وأبصع بصعاء وأبصعون بصع۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جتنے بھی تاکید معنوی کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، یہ الفاظ موضوع ہے، معنی دار ہیں۔ پھر اعتراض ہوا کہ وَيُمْكِنُ اسْتِنبَاطُ مُنَاسَبَاتٍ خَفِيَّةٍ، اعتراض ہوا تھا کہ بھئی جب یہ موضوع اور معنی دار الفاظ ہیں تو یہ تو اب اپنے معنی حقیقی سے تاکید کی طرف منتقل ہو چکے ہیں، تو دونوں معنوں میں مناسبت کیا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ نے وَيُمْكِنُ اسْتِنبَاطُ مُنَاسَبَاتٍ خَفِيَّةٍ سے اس اعتراض کا جواب دیا تھا کہ بھئی معنی حقیقی اور معنی تاکیدی میں غور و فکر کرنے سے تأمل صادق سے مناسبت دونوں میں جو ہے آپ پر اشکارا ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گی آپ کو۔ وہ اس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ باضع کا معنی ہے رویٌ، یعنی کامل طور پر سیراب ہونا، اور ابتع کا معنی آتا ہے طویل گردن، سختی جس میں پائی جائے، تو یہ کامل طور پر سیراب ہونا اور سختی کا پایا جانا یہ ایک زائد چیزیں ہیں۔ اسی طرح تاکید میں بھی چاہے وہ نسبت میں قوی شمول ہوں، چاہے وہ حکم تمام افراد کو شامل ہوں، یہ ایک زائد چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اقطع اور ابطع کا معنی ہم نے پڑھا کہ اقطع کا معنی ہے یہ پورے سال کا، اور ابصع کا معنی ہے سالہ یعنی بہنا، تو یہ بھی اکمال اور اتمام کے معنی کا فائدہ دیتے ہیں جس طرح کی تاکید میں یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں معنوں میں مناسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ تو آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ تاکید کے ان الفاظ کے استعمال کے طریقہ کار بتائیں گے۔ تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، ہم غور کرتے ہیں ان الفاظ پر۔ یہ الفاظ نفس و عینہ، یہ دو الفاظ ہیں۔
تو نفس اور عین یہ جو دو الفاظ ہیں یہ دونوں واحد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سبھی سیغوں کی تاکید کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال کی صورت یہ ہے کہ یہ اپنے مطبوع کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر مطبوع تابع واحد ہے تو یہ بھی واحد کی صیغے کے ساتھ ہوں گے اور ان میں واحد کی ضمیر ہوگی۔ مطبوع تثنیہ ہے اور جمع ہے تو اس صورت میں بھی یہ تثنیہ اور جمع مؤنث کے لیے جو ہے اسی طرح استعمال ہوں گے اور ضمیر اس کے مطابق ان میں لائی جائے گی۔ اور دوسرے جو الفاظ ہیں کلو کلاہما یہ تو تثنیہ مذکر کے لیے ہے، کلتاہما یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلو کا لفظ جو ہے یہ بھی تمام کی تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں ضمیر کا اختلاف تو ہوگا، لفظ کا اختلاف اس میں نہیں ہوتا، لفظ یکساں رہتا ہے۔ اور اجمع اکتو ابتو اور ابسو یہ جو ہے ان کی صیغے میں تبدیلی ہوتی ہیں۔ اگر واحد مذکر کے لیے ہو تو اجمع آتا ہے، جمع مذکر کے لیے ہو تو اجمعون آتا ہے، یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آتے۔ اور اسی طرح اکتو اکتعون ابتو ابتعون ابسو ابسعون آئے گا، واحد کے لیے اکتعو اور جمع کے لیے اکتعون۔ اور اگر واحد مؤنث یا جمع مؤنث کی تاکید کے لیے لائیں تو اس صورت میں اجمع جو ہے جمع واحد مؤنث کے لیے آئے گا، اور جمعن جمع مؤنث کے لیے، قطع واحد مؤنث کے لیے قطع جمع مؤنث کے لیے، بطع واحد مؤنث کے لیے بطع جمع مؤنث کے لیے، بسع واحد مؤنث کے لیے بطع جمع مؤنث کے لیے، یہ اس کے استعمال کا طریقہ کار ہوگا۔ باقی یہ تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آتے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں فالاولان پس پہلے دو الفاظ النفس والعین، اولان سے مراد نفس اور عین کا لفظ ہے، یعمان یہ دونوں عام ہے، یقعان علی الواحد والمثنى والمجموع یہ واحد تثنیہ اور جمع تینوں کی تاکید کے لیے آتا ہے، والمذکر والمؤنث مذکر اور مؤنث دونوں کی تاکید کے لیے آتا ہے، باختلاف صیغتہما لیکن صیغے کے اختلاف کے ساتھ، واحد کے لیے نفس، جمع کے لیے انفس، واحد کے لیے عین، جمع کے لیے اعین۔ پھر تثنیہ میں ایک قول یہ ہے کہ تثنیہ کے لیے بھی انفس اور اعین جمع کی صیغے آتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں تثنیہ کے لیے نفسان اور عینان آتے ہیں۔ باختلاف صیغتہما ان دونوں کی صیغے کے اختلاف کے ساتھ یہ استعمال ہوتے ہیں، افراداً و تثنیتاً و جمعاً مفرد تثنیہ اور جمع کی تاکید کے لیے، واختلاف ضمیرہما العائد الی المطبوع البتہ ان دونوں میں ضمیر کے اختلاف کے ساتھ یہ مستعمل ہوتے ہیں، اور وہ ضمیر العائد الی المطبوع المؤکد جو مطبوع مؤکد کی طرف لوٹ رہی ہوں۔ تقول آپ کہیں گے واحد مذکر کی تاکید میں نفسہ ای جاءنی زید نفسہ، نفسہ فی المؤنث الواحدۃ، اور واحدہ مؤنثہ کی تاکید میں آپ کہیں گے نفسہا، ہاں ضمیر لیں گے، جیسے جاءتنی امرأۃ نفسہا۔ انفسہما بإرادہ صیغۃ الجمع فی التثنیۃ المذکر والمؤنث، تثنیہ مذکر اور مؤنث میں جمع ہی کا صیغہ لایا جائے گا، انفسہما کہا جائے گا، جیسے جاءنی زیدان انفسہما، جاءتنی الامرأتان انفسہما۔ تو دونوں میں تثنیہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں جمع کا صیغہ لایا جائے گا صحیح قول کے مطابق۔ وعن بعض العرب، بعض عرب کا قول یہ ہے کہ جاءتنی الزیدان نفسہما ہونا چاہیے، جاءتنی الامرأتان نفسہما وعینہما ہونا چاہیے۔ انفسہم لے کر آئیں گے جمع کے صیغے کے ساتھ اور جمع کی ضمیر کے ساتھ، فی جمع المذکر العاقل، جب جمع مذکر عاقل کی جمع لانی ہوں، جیسے انفسہن فی جمع المؤنث وغیر العاقل فی من المذکر، اور جمع مؤنث اور واحد جمع مذکر غیر عاقل کی جمع ان کی تاکید کی صورت میں انفسہن لے کر آئیں گے۔ اس کی مثال جیسے والثانی
جب مصنف علیہ الرحمہ نے نفس و عین کو اولیان کہا، اولین کہا، تو اب مصنف علیہ الرحمہ کو بلا ججک کلا اور کلتا کو ثانی کہنا درست ہوگا۔ ان کو تغلیباً اولین کہا تو اب یہ ثانی ہوگا، حالانکہ ان کا حقیقی نمبر تیسرا ہے۔ والثانی اور دوسرے لفظ لما سمی النفس والعین اولین، جب مصنف علیہ الرحمہ نے نفس والعین کو تغلیباً اولین کہا، جیسے کل قمرین سمی ثالث ثانین، ثالث کو ثانی کا نام دے دیا گیا للمثنی، وہ تثنیہ کے لیے آتا ہے، کلاہما للمذکر، پھر تثنیہ مذکر کے لیے کلاہما آتا ہے، وکلتاہما للمؤنث، اور تثنیہ مؤنث کے لیے کلتاہما آتا ہے۔ والباقی بعد ثلاثۃ المذکورۃ لغیر المثنی، ان تینوں کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں یہ تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، یعنی کل اجمع اکتواب تو افسا، مفردان کانا او جمعن، یہ تثنیہ کے علاوہ کی تاکید کے لیے آتے، چاہے مفرد ہو تثنیہ کے علاوہ، مفردن کانا او جمعن، یا چاہے وہ جمع ہو، باختلاف ضمیر، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر، مؤنث کے لیے مؤنث کی، مذکر کے لیے مذکر کی، جمع کے لیے جمع کی ضمیر ہوگی، العائد الی المتبوع المؤکد، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ جو متبوع مؤکد کی طرف لوٹ رہی ہو، فی کلہ، تمام مثالوں میں، جیسے قرأت الکتاب کلہ، میں نے پوری کتاب پڑھی، وکلہ نحو قرأت صحیفۃ کلہ، صحیفہ مؤنث تو کلہ میں حاضر مؤنث کیا ہے، کتاب مذکر تو کلہ میں حضم مذکر کے لے کر آئے، وکلہم، اشتریت العبید کلہم، میں نے سب پورے غلام خریدے تو کلہم، العبید جمع تھی غلام عابد کی، تو اس لیے جو ہے کلہم میں ہم ضمیر لے کر آئے، وکلہن نحو طلقت النساء کلہن، میں نے سارے عورتوں کو طلاق دے دی، تو یہاں پر کلہن میں ہن ضمیر جمع مؤنث کے لے کر آئے ہیں۔ وباختلاف صیغ فی الکلمات البواقی، یہ لفظ کلو میں تو ضمیر کے اختلاف کے ساتھ آئے گا، صیغے میں کچھ تبدیلی نہیں ہوگی، جبکہ مابقی الفاظ میں ضمائر کے ساتھ ساتھ صیغوں کی اختلاف بھی ہوگی، مثلا وہ مابقی الفاظ کون سے، اجمع تو اب سو ہے، بالمہملۃ صاد کے ساتھ، والمعجمۃ یا ضاد کے ساتھ افزع۔ تقول، صیغوں کے اختلاف کیسے ہوگا میں نے بتا دیا، واحد مذکر کے لیے اجمع اور جمع مذکر کے لیے اجمعونا، واحد مذکر کے لیے اقطع، جمع کے لیے اقطعونا، ابتو ابتعونا، ابسو ابسعونا، افزو افزعونا، اسی طرح واحد مؤنث کے لیے جمع قطع بدع بسع، اور جمع مؤنث کے لیے قطع جمع بتع بسع آئے گا۔ تقول، آپ کہیں گے اجمع فی المذکر الواحد، واحد مذکر میں آپ اجمع اقطع ابتع ابسع کہیں گے، وجمع فی المؤنث الواحدۃ، اور واحد مؤنث میں جمع قطع بتع بسع کہیں گے، اویل جمع بتاویل جماعت، اویل جمع، یا واحد مؤنث میں بھی آپ جمع کہہ سکتے ہیں جماعتن کی تعویل میں کر کے، واجمعون فی الجمع المذکر، اور جمع مذکر میں اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون، وجمع فی المؤنث، اور جمع مؤنث میں جمع قطع بتع بسع کہیں گے، وکذا اقطع قطع، کذا اقطع قطع اقطعون قطعون، جس طرح کہ اسی طرح اقطع قطع اقطعون قطعون، ابتع بتع ابتعون بتعون ہے، ابسع بسع ابسعون بسعون ہے۔ تو واحد مذکر جمع مذکر، واحد مؤنث جمع مؤنث کی مثالیں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ ذکر کر دی۔ ولا يؤكد بكل واجمع الا ذو اجزاء مفردا كان او جمعا، اذ الكلية والاجتماع لا يتحققان الا فيه۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ کل اور اجمع سے اسی چیز کی تاکید لائی جائے گی جو چیز ذو اجزاء ہوں، یعنی جس کے کچھ اجزاء ضرور ہوں، خواہ وہ مفرد ہوں جیسے عابد کا لفظ ہے، یا جمع ہو جیسے القوم کا لفظ ہے، تو ذو اجزاء ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ کل سے کلیت اور لفظ اجمع سے اجتماع مفہوم ہوتا ہے،
اور ان دونوں کا تحقق ایسی ہی اسم میں ہو سکتا ہے جو جزو اجزاء ہوں. اگر جو جزو اجزاء نہیں ہے تو وہاں پر پھر یہ اجزاء کا معنی متحقق ہی نہیں ہوگا. ولا یؤکد بکل واجمع الا ذو اجزاء، فرماتے کل واجمع سے صرف اسی چیز کی تاکید لائی جاتی ہے جو ذو اجزاء ہو، مفردن کانا و جمعن، چاہے وہ مفرد کا صیغہ ہو یا جمع ہو. اذل کلیت والاجتماع لا يتحققان الا فی، اس لیے کلیت اور جمعیت اجتماعیت یہ متحقق نہیں ہوتا مگر وہیں جہاں اجزاء موجود ہوں. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے تاکیدی معنوی کے جو الفاظ ہیں ان کے استعمال کو ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، صحیح معنوں میں ہمیں علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.